ریاستی اداروں کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر غداری کے بے دریغ اور مسلسل الزامات کی بارش نے اب اس زہر آلود لفظ کی سنگینی ختم کر دی ہے اور اس کے معنی بھی تبدیل کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لفظ غدار کو گالی کے طور پر لیا جاتا تھا، لیکن آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس شخص کو بھی ریاست پاکستان غدار قرار دیتی ہے وہ عوام کی نظروں میں معتبر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اب کوئی گالی نہیں بلکہ ایک میڈل کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اب پاکستانی عوام بہت اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جس شخص کو بھی غداری کا طعنہ دیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سچ بولنے پر مصر ہوگا اور کوئی حق بات کہہ رہا ہوگا۔ لہٰذا آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں پر غداری کے فتوے لگ رہے ہیں اور ان فتووں کو لوگ سینے پر تمغوں کی طرح سجا رہے ہیں۔ غداری کے لفظ سے ہمارا تعارف نیا نہیں، ہم نے انسانوں کے علاوہ ملکوں کو بھی غدار کہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے سنا کرتے تھے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا جب ریاست نے مودی کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے لگوانا شروع کر دیے۔ پھر ریاست پاکستان نے یہ الزام لگایا کہ دراصل نواز شریف مودی کا یار تھا، تاہم اس الزام کو پاکستانی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں مل سکی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب مودی کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا رہا تھا تو پاکستان کی ریاست اور حکومت دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بھی ہے۔ معروف تجزیہ کار اور کالم نویس عمار مسعود کا کہنا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے غداری کی تعریف بدل دی ہے، اسی طرح ہمارے ہاں حب الوطنی کی تعریف بھی مختلف ہو گئی ہے۔ اب اس سماج میں خاموش رہنا حب الوطنی ہے، ظلم دیکھ کر آواز نہ اٹھانا حب الوطنی ہو گیا ہے، اپنی تضحیک، توہین اور تمسخر برداشت کرنا حب الوطنی ہو گیا ہے، عوامی نمائندوں کی تضلیل پر ٹھٹھے لگانا حب الوطنی ہو گیا ہے، اپنے جمہوری حقوق سے درگزر کرنا حب الوطنی ہو گیا ہے، اپنی نافرمان زبان کو دانتوں تلے پیس لینا حب الوطنی ہو گیا ہے، اپنے افکار کو، اپنی قوت اظہار کو مقید رکھنا حب الوطنی ہو گیا ہے، اپنی سوچ کے دریا کو کوزے میں تھام لینا اب حب الوطنی ہو گیا ہے۔ عمار مسعود اظہار حیرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عجب زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں پر غداری کے فتوے لگ رہے ہیں اور ان فتووں کو لوگ سینے پر تمغوں کی طرح سجا رہے ہیں۔ ان فتووں سے اب کسی کو مفر نہیں، اب ہر کوئی اس کی زد میں آ سکتا ہے، کسی پر بھی دھرتی سے بے وفائی کا الزام لگ سکتا ہے۔ سیاستدان ہوں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی ہوں یا سول سوسائٹی کے ممبر، اراکین پارلیمنٹ ہوں یا پھر وکلاء برادری، سب غدار کہلائے جا چکے ہیں، سب کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ چکا ہے۔ غداری بہت گھناؤنا الزام ہے، وطن ماں جیسا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی غداری کہلاتی ہے۔ اس زمین کو بیچ دینا، اس کے مفادات پر سمجھوتا کرنا، اس کو غیر ملکی آقاؤں کے سامنے سجدہ ریز کر دینا غداری کی تعریف میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں غداری کی موجودہ تعریف مختلف ہے۔ اب سوال کرنا غداری ہے، حکومت پر تنقید کرنا غداری ہے، سیاسی تحریک چلانا غداری ہے، اب خبر دینا بھی غداری ہے اور سچ بولنا بھی غداری ہے، اب حق کی بات کرنا غداری ہے، اب جلسے کرنا غداری ہے، اپنے حقوق کے لیے جلوس نکالنا غداری ہے، اب اپنے مطالبات کی بات کرنا غداری ہے، اب جمہوری حق مانگنا غداری ہے، اب سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہونا غداری ہے، اب حکومتی ارکان کی لندن میں خفیہ ملاقاتیں غداری ہیں، اب غیر جمہوری قوتوں کے خلاف بات کرنا غداری ہے، اب جمہوریت کے حق میں بیان دینا بھی غداری ہے۔ دراصل غداری کے فتوے لگنا پاکستانی سماج میں کوئی نئی بات نہیں، یہ روایت ہمارے ہاں دہائیوں پرانی ہے۔ ہر مختلف آواز کو یہی طعنہ دیا گیا، ہر نئی بات کو یہی الزام دیا گیا۔ ایسے فتوے لگانے والی فیکٹری نے بنیادی طور پر 3 طرح کی نفرتیں تقسیم کی ہیں۔ ہر مخالف آواز کو کافر کہا گیا، اس سے کام نہیں چلا تو کرپٹ کا نعرہ لگایا گیا، اس سے بھی کوئی منہ زور باز نہ آیا تو اس پر غداری کا الزام تھوپ دیا گیا۔ غداری کی یہ کہانی اتنی پرانی ہے جتنی ہماری سیاسی تاریخ۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام لے لیں، وہ انہی خون آشام الزامات سے گزرا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایوب خان کے ہاتھوں اس الزام کا سامنا کرنا پڑا، بھٹو بھی ضیاء کے ہاتھوں غدار کہلائے، بے نظیر بھی مشرف دور میں سیکیورٹی رسک کہلائیں، نواز شریف آج بھی یہ الزام سہ رہے ہیں، مریم نواز کو بھی اب غدار کہا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس فتوے کی زد میں آ گئے ہیں۔ پہلے یہ تمغے صرف سیاسی قائدین میں تقسیم ہوتے تھے، مگر اب لوگ منہ زور ہو گئے ہیں، اب ان کی تقسیم عام ہو گئی ہے۔ اب صحافی، سماجی کارکن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سب اسی الزام میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماضی کی طرح لوگ اس فتوے سے خوف زدہ ہو کر چپ ہو جائیں، حب الوطنی کے معروف طریقے کے مطابق خاموش ہو جائیں، لیکن اس دفعہ معاملہ مختلف ہے۔ اب لوگ ان باتوں سے ماورا ہوتے جا رہے ہیں، وہ نڈر ہو گئے ہیں، وہ اس الزام سے ڈرتے نہیں، اس پر ہنستے ہیں۔ پہلے یہ الزام لوگوں کے ماتھوں پر کلنک کا ٹیکا بن جاتا تھا، اب لوگ اسے تمغے کی طرح سینے پر سجاتے ہیں، الزام لگنے پر جشن مناتے ہیں۔ غداری کے فتوے لگانے والی فیکٹری اس صورتحال میں پریشان ہو کر زیادہ مال بنا رہی ہے۔
اب زیادہ فتوے لگ رہے ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ جب ہر شخص غداری کے فتوے سے سرفراز ہو جائے گا تو لوگوں کا خوف ختم ہو جائے گا۔ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دور میں غداری جس کو طعنہ دیا گیا وہ شخص کہیں نہ کہیں سچ بولنے پر مصر ہوگا، کوئی حق بات کہہ رہا ہوگا، کسی بڑے برج کو گرا رہا ہوگا، کوئی نئی سوچ لا رہا ہوگا۔ اب لوگ ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، دل ہی دل میں ان کی بہادری پر انہیں سراہتے ہیں۔ پاکستانیوں نے اپنے بچپن میں امریکہ کے حوالے سے استعماری اور صہیونی قوتوں جیسے الزام بھی سنے ہیں۔ اس وقت بس اتنا ہی سمجھ آتا تھا کہ جو بھی امریکہ سے تعلقات رکھے گا وہ غدار کہلائے گا۔ آج یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ امریکہ میں حاضر سروس فوجی حضرات کا پیزا کا کاروبار کرنا اور بچے پڑھانا غداری نہیں، لیکن سویلینز اگر یہی کام کریں تو وہ غدار وطن قرار دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب پاکستانی قوم میں یہ شعور بھی اجاگر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دراصل پاکستانی سویلینز کو غدار قرار دینے والے ہی اصل غدار ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔